ایک ان پڑھ ایم پی اے کو وزیر صحت بنا دیا گیا۔ وزیر بنتے ہی اس نے میڈیا کے ساتھ سرکاری اسپتال پر چھاپا مارا۔ وارڈ میں 2 مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی جبکہ تیسرے مریض کو نہیں لگی تھی۔ وزیر صحت نے ڈاکٹر سے پوچھا 2 مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے، تیسرے کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے سر سے لے کر پاؤں تک وزیر کو دیکھا اور پھر ڈرپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سر یہ مریض پیٹرول پر چل رہا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے جوتا پسند کرتے وقت کبھی قیمت نہیں دیکھی کہ کم ہے یا زیادہ، بس جس جوتے میں پاؤں سکون محسوس کرے جمعہ کے بعد وہیں پہن کے گھر آ جاتا ہوں۔ ایک رات میں دیر سے گھر واپس لوٹ رہی تھی، اچانک 2 لڑکوں نے راستہ روکا، چھیڑ چھاڑ کے لہجے میں بولے، اتنی رات کو وہ بھی اکیلے، ڈر نہیں لگتا؟ میں صرف اتنا ہی بولی، بھیا جب زندہ تھی تب بہت ڈرتی تھی، پھر وہ دونوں واپس دکھے ہی نہیں۔ لڑکا، تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں۔ لڑکی، تو پھر میں کیا کروں؟ لڑکا، کیا یہ خوبصورت پاؤں میرے بچوں کی جنت بن سکتے ہیں؟ لڑکی، ہائے اللہ، لڑکی پھنسانے کا یہ نیا اسلامی طریقہ۔ بیوی بولی، آپ مجھے طلاق دے بھی دیں تو میں پھر بھی گھر کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی، مگر آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ شوہر، زنانی بن، نواز شریف نہ بن۔ شادی ایک ایسا موقع ہے جب لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس موقع پر لوگ روٹھی پھوپھیاں مناتے ہیں۔ دلہا، آج سے تم میری زینت ہو، تبسم ہو، تمنا ہو۔ دلہن شرما کر بولی، آج سے آپ بھی میرے لیے یاسر ہو، زین ہو، رضوان ہو۔ بیوی، سچ سچ کہو کہ صرف میں ہی تمہارے نکاح میں ہوں؟ شوہر، بالکل 16 آنے سچ کہہ رہا ہوں، صرف تم ہی میرے نکاح میں ہو، باقی تو نگاہ میں ہیں۔ بیوی نے انگریزی کی کتاب پڑھتے ہوئے شوہر سے پوچھا، یہ کمپلیٹ اور فنش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا سمجھائیے تو۔ شوہر، جیسے میں تمہیں مل گیا تو تمہاری لائف کمپلیٹ ہو گئی، اور تم مجھے مل گئی تو میری لائف فنش ہو گئی۔ شوہر گھر سے فرار ہے۔ والد صاحب بولے، ہمسایوں کی لڑکی کو دیکھو، کلاس میں اول آئی ہے۔ بیٹا، اور کتنا دیکھوں اسے؟ دیکھ دیکھ کر تو فیل ہوا ہوں۔ سردار مائکروسافٹ کے آفس انٹرویو کے لیے گیا۔ انٹرویو، جاوا کے کوئی 4 ویژن بتائیں۔ سردار، مر جاواں، مٹ جاواں، لٹ جاواں، میں صدقے جاواں۔ بیمار شوہر، مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بیوی حیرت سے، وہ کیوں؟ شوہر، روز صبح مرغے کی طرح اٹھ جاتا ہوں، پھر گھوڑے کی طرح بھاگ بھاگ کر آفس جاتا ہوں، وہاں سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہوں، گھر آ کر طوطے کی طرح ہاں جی کرتا ہوں، بکرے کی طرح کھانے میں سبزی ملتی ہے، بلی کی طرح بچے سنبھالتا ہوں، اور پھر رات کو بھینس کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ میرے اندر کون سی انسانوں والی بات ہے؟ بیوی، بیگم اور وائف میں کیا فرق ہے؟ شیدہ، کچھ خاص نہیں، یہ بھی انڈیا، بھارت اور ہندوستان کی طرح ایک ہی دشمن کے 3 نام ہیں۔ استاد، وعدہ کرو سگریٹ نہیں پیو گے۔ لڑکے، نہیں پئیں گے سر۔ استاد، لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے۔ لڑکے، نہیں کریں گے سر۔ استاد، لڑکیوں سے دوستی نہیں کرو گے۔ لڑکے، نہیں کریں گے سر۔ استاد، اور اپنی زندگی وطن پر قربان کرو گے؟ لڑکے ایک زبان ہو کر بولے، کر دیں گے سر، ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے۔ ایک پٹھان اپنی بیوی سے سیکس کر رہا تھا۔ پٹھان، او خانہ خراب کا بچہ، تمہارا وہ گول گول کہاں ہے جو سب لڑکیوں کا ہوتا ہے؟ بیوی، خان صاحب کبھی مجھے سیدھا لٹائیں تو ہی وہ نظر آئیں گے نا۔
جب بھی گلی میں چلو نظریں جھکا کے چلو، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کی عزت بڑھے گی بلکہ گرے ہوئے پیسے ملنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پڑوس والی آنٹی 1 گھنٹے سے ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر امی سے باتیں کر رہی تھی، بیٹھی اس لیے نہیں کہ انہیں دیر ہو رہی تھی۔ ایک پینڈو شہر کے شاپنگ مال میں گیا تو پینڈو کے سامنے سے ایک آدمی گزرا جس کی پینٹ کی پچھلی جیب میں موبائل تھا جو رنگنگ کر رہا تھا۔ پینڈو نے رنگنگ سنی تو بولا، کاش میں بھی شہری ہوتا اور میری پینٹ پیچھے سے ٹوں ٹوں کرتی۔ آدھی رات کو اچانک بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بستر میں نہیں ہے۔ تشویش میں مبتلا سیڑھیاں اتر کر وہ کچن میں آئی۔ شوہر کو کافی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو پوچھا، ڈیئر تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ شوہر نے سرد آہ بھر کر جواب دیا، تمہیں یاد ہے ہم 20 سال پہلے چھپ چھپ کر ملتے تھے اور ایک بار تمہارے ڈیڈی نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور گن تان کر مجھ سے کہا تھا کہ یا تو میری بیٹی سے شادی کرو یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیوی نے جواب دیا، ہاں ڈیئر مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ شوہر آنسو پوجتے ہوئے، آج میں نے رہا ہو جانا تھا۔ ایک آنٹی سے پوچھا کہ مرد کی جمع کیا ہے؟ دل کی بڑاس نکالتے ہوئے بولی، مردود۔ وکیل بیوی سے اپنے زیورات وغیرہ سنبھال کر رکھ لو۔ بیوی، وہ کیوں؟ وکیل، دراصل میں نے ایک چور کو رہا کروایا ہے اور آج وہ گھر پر شکریہ ادا کرنے آ رہا ہے۔ فیس بک پر لڑکیاں 5000 کے نوٹ کی طرح ہوتی ہیں، ہمیشہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں نکلی نہ نکل جائے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کر جیسے ہی اپنی شادی کی دعا مانگی، تارا واپس جا کے جڑ گیا۔ بارش شروع ہو گئی۔ پینڈو کو کالی اینک میں بارش کے قطرے کالے نظر آ رہے تھے۔ پینڈو نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ تیری قدرت بھی عجیب ہے، پینڈ میں بارش ہوتی نہیں اور شہر میں کوکا کولا برس رہا ہے۔ جلنے کو آگ کہتے ہیں، بجھنے کو راکھ کہتے ہیں، گارڈن کو باغ کہتے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں اسے دماغ کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سلام دعا رکھیے گا صاحب، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ کچھ شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ٹھڈے کھا کر باہر دوستوں کو جا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں گھر سے پائے کھا کر آیا ہوں۔ وفا ڈھونڈنے نکلا تھا، راستے میں وائی فائی مل گیا، وہیں بیٹھ گیا۔ جب بھی فریج سے پانی کی بوتل نکالو لازمی واپس بھر کر رکھو، ورنہ لیکچر موبائل سے شروع ہوگا اور پڑھائی پر ختم ہوگا۔ امریکہ کے 2 سائنسدان اس وقت بے ہوش ہو گئے جب انہیں پتہ چلا کہ چپل الٹی پڑی ہونے سے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔